ذمہ داری آپ کہتے اس کو ہیں جو مل جل کے اٹھائی جاتی ہے۔ ہم نے مل کے جینا نہیں سیکھا۔ مل کے جینے میں جو چیز سب سے بڑھ کے آتی ہے وہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، برداشت آتی ہے۔ بڑے ترم خان، زندگی مقابلے سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلا میرا مقابلہ خود میرے ساتھ۔ انقلاب کے معنی صرف آوے آوے جاوے جاوے نہیں ہیں۔ انقلاب پہلا یہاں آنا چاہیے۔ احساس وہ دولت ہے کہ آپ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، اور کس طرح دیکھیں گے پھر اس کے بعد لفظوں کی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ برا کہیں گے مگر میرے منہ پہ نہیں کہیں گے۔ نہیں، مذہب کے دائرے سے تو ہم سب خارج ہو چکے ہیں۔ میرے لیے آپ کافر ہیں، آپ کے لیے میں کافر ہوں۔ مجھے بڑا سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہا، سب ایک دوسرے کے لیے کا۔ انتظار صرف برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کے ہاں جو خود غرضی آئی، ہم 10 منٹ نہیں انتظار کر سکتے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ 10 منٹ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ معاشرے نے تربیت کرنی چھوڑ دی۔ آپ دیکھیے کہ جس بچے کا رہائش کا معیار کچھ اور ہے، اس کی تعلیم کا معیار کچھ اور ہے، اور معاشرہ یہاں کھڑا ہے۔ اب جب آپ کو یہ جو بہت خود انحصاری پسند آئی ہے نا، پانی بھی آپ کے گھر میں اپنا، بجلی بھی آپ کے گھر میں اپنی، حتیٰ کہ سیکیورٹی بھی آپ کی اپنی، پہلے صرف بندوق ہوا کرتی تھی، اب بندوق والا بھی آپ کا اپنا، تو بتائیے معاشرہ بنے گا کیسے؟ ذمہ داری آپ کہتے اس کو ہیں جو مل جل کے اٹھائی جاتی ہے۔ کوئی ایک شخص کتنے پہاڑ اٹھا لے؟ وہ تو ایک اینٹ اٹھا کے 10 دفعہ میں تھک جائے گا، اس کے ساتھ 10 ہاتھ لگ جائیں گے تو راستے کا بوجھ کم ہوگا۔ میں آپ سے زیادہ مشکل بات کہہ رہی ہوں، شاید سرخ لکیر کے پار جا رہی ہوں۔ ہم نے مل کے جینا نہیں سیکھا۔ مل کے جینے میں جو چیز سب سے بڑھ کے آتی ہے وہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، برداشت آتی ہے، اور برداشت ہو جائے۔ اس معاشرے پر جو گزر رہا ہے اور جو گزرا وہ برداشت کے نہ ہونے سے، ہم پتہ نہیں کہاں سے ہمارے دماغ میں خناس بھر گیا ہے، بڑے ترم خان، ہمسا ہو تو سامنے آئے، نہ ہمسا ہوگا نہ کوئی سامنے آئے گا۔ زندگی مقابلے سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلا میرا مقابلہ خود میرے ساتھ، کیا جو میں کل تھی وہ آج ہوں، اور جو آج ہوں کیا میں وہ آئندہ ہو سکتی؟ پھر آپ اپنے لیے چند چیزیں چن لیتے ہیں، جیسے دسترخوان پہ سے آپ چن لیتے ہیں۔ ایک بات جو میں محسوس کرتا ہوں اور اس کی کمی محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، میرے بچپن میں تو وہ تھی، میرا بچپن ختم ہوا، بچپنا بھی ختم نہیں ہوا الحمدللہ، نہیں کبھی نہیں ہونے دیجیے گا۔ نہیں ہونے دیجیے۔ میں نے اپنا جو بچپن ہے وہ اندر محفوظ رکھا ہے، اور وہ یہ کہ نمائش ایک چیز کی ہوتی ہے، وہ خود نمائی ہو، گھر کی نمائش ہو، موبائل فون ہو، کپڑے ہوں، گاڑی ہو، جو کچھ بھی ہے۔ 20 25 30 برس پہلے جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہ تو ہم دیکھتے تھے، لیکن آنکھ کے پیچھے کوئی کیا محسوس کر رہا ہے اس کا بھی ایک احساس ہوا کرتا تھا معاشرے میں، کہ بزرگوں کو جا کے سلام کر لو، اماں مائنڈ کر جائیں گی، یا فلانا کو ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈر کرنٹ بھی محسوس کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید لوگ انڈر کرنٹ محسوس ہی نہیں کرتے۔ میں کبھی کبھی طنز کرتا ہوں کسی کے ساتھ، بڑا نا ایک اسپاٹ چہرے کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں آپ سنجیدہ ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ سارکیزم بھی کوئی چیز ہے، پیروڈی بھی ایک چیز ہے۔ جب تک کہ ایک ظاہری طور پہ ہی چیز سامنے نہ ہو تو جو پوشیدہ چیز ہے وہ دکھتی نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے؟ یہ نہیں، بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو معنی ہیں وہ کبھی نہ ملیں۔ میں آپ کی بات سے بچ کے گزر رہی ہوں، جو معنی ہیں وہ کبھی نہ ملیں۔ لفظ ایک سے ایک بڑا آتا جائے، چاہے ادھار لینا پڑے، چاہے چوری کرنے پڑے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تبدیلی، انقلاب، سب لفظ جو بڑے چاہیے کہیے، جو چاہیے کہیے۔ انقلاب کے معنی صرف آوے آوے جاوے جاوے نہیں ہیں۔ انقلاب پہلا یہاں آنا چاہیے۔ آپ کو بہت لطف آئے گا سن کے، یا آپ میرا بعد میں مذاق اڑاتے رہیں گے، لیکن میں آج بھی اپنے پروردگار سے دعا مانگتی ہوں کہ میری ہر آرزو پوری مت کر دینا۔ مجھے کیا چیز بے چین رکھے گی؟ مٹی کا تودا ہو جاؤں گی، تو انسان مٹی کا تودا نہیں ہے۔ کیا کمال کیا میرے مالک نے کہ مٹی کو
کیا کیا کچھ نہ دے دیا، جس میں سب سے پہلی چیز احساس تھی۔ احساس وہ دولت ہے کہ آپ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، اور کس طرح دیکھیں گے پھر اس کے بعد لفظوں کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھی طرح دیکھیے، نفرت سے دیکھیے، زہر سے دیکھیے، ظلم سے دیکھیے، اور اسی میں آپ یہ کہیے کہ ہم جیسے نہیں ہو تو کیا ہوا، ہمارے تو ہو۔ اب ہم نے ہونا چھوڑ دیا کسی کا، اور اب ہم گڑبڑائے ہوئے ہیں، بہت گڑبڑائے ہوئے ہیں۔ کبھی سارا بوجھ اٹھا کے جا کے بیچاری آپ کی نسل میں ڈال کہ گود میں تو ہم نے رکھ دیا ہے کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ نوجوان نسل اس کی ذمہ دار۔ میں بہت بڑا وکیل ہوں نوجوانوں کا، میں نے آپ سے کہا میں نے اپنے اندر جو فطری معصومیت ہے وہ بچا کے رکھ لی، وہ آپ کو سچ دیکھنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ ہم تو سچ کو کہتے پیچھے کرو۔ مجھ سے لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا رومانس نہیں گیا؟ میں کہا نہیں، جب تک میں ہوں اور جب تک زندہ ہوں اور جب تک زندگی ہے رومانس کیوں جائے گا کہ؟ یہاں رومانس کے معنی تو فلم کا سین ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں آپ زندگی کو ہی فلم سمجھ لیجئے، آپ کی حیثیت آپ کے اپنے دائرے میں مرکزی ہے، آپ ہیرو ہو جائیے، تو پھر ہیرو کے کام کیجئے نا۔ کہلوانا چاہتے ہیں ہیرو، بنتے ہیں ویلن، اس تضاد میں کیسے ہوگا؟ کیوں ہم نے آپ لوگوں کو متون کیا، آپ کو اور آپ سے کم عمر کے لوگوں کو؟ کیونکہ اس وقت ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہیں کہیں تہذیب کی کوئی کھرچن باقی ہے۔ یہ برا کہیں گے مگر میرے منہ پہ نہیں کہیں گے۔ ہم اس کھرچن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تہذیب ہم نے بڑھائی نہیں، پھیلائی نہیں۔ جو آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ بالکل دشمن، جانی دشمن ہے وہ، جانی دشمن ہے، مجھے بلکہ ہمارا بات چلے تو اس کو مذہب کے دائرے سے خارج ہی کر دیں اس کو۔ نہیں، مذہب کے دائرے سے تو ہم سب خارج ہو چکے ہیں۔ میرے لیے آپ کافر ہیں، آپ کے لیے میں کافر ہوں۔ مجھے بڑا سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہا، سب ایک دوسرے کے لیے کا۔ آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بہت معمولی سی مثال دیتی ہوں کہ بھوک لگی ہے، گھر پہنچے ہیں تو اماں یا کوئی بھی گھر کا شخص کہتا ہے کہ بس ایک 10 منٹ ٹھہرو، ابھی دسترخوان لگتا ہے۔ وہ 10 منٹ کی تاب نہیں ہے ہم کو۔ فریج کے دروازے کھلتے ہیں، زور سے بند ہوتے ہیں، پیر پٹکتے باورچی خانے میں جاتے ہیں، ایک سے ایک اچھی چیز کھاتے رہتے ہیں، بیچ بیچ میں سے اٹھا کے۔ غصہ پھر بھی نہیں جاتا۔ انتظار صرف برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کے ہاں جو خود غرضی آئی، ہم 10 منٹ نہیں انتظار کر سکتے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ 10 منٹ تو جو 10 منٹ صبر نہیں کر پایا، وہ ایک قومی زندگی میں، قومی ملکیت میں، ریاست کے قومی تصور میں، ریاست کا ایک سیاسی تصور ہوتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ریاست کا قومی تصور یہ ہے کوئی زبان ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی گیت ہو، کوئی گالی ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گیت ہم بھی گاتے ہیں، گالی ہم بھی دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس سے نہ کوئی اچھا ہو جائے گا نہ کوئی برا ہو۔ اچھا کیا اچھی میزان اللہ میاں نے رکھی ہے دل کہ تم برے صرف اس وقت ہوگے جب تم دوسروں کے ساتھ برا کرو گے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ نئی نسل کی وکیل ہیں۔ بہت بڑی۔ میں تو بہت خائف ہوں اس نئی نسل سے، مجھے تو یہ نالائق لگتی ہے بالکل، نہ یہ پڑھتے ہیں کتابیں، نہ کوئی زبان کا ان کو کوئی علم ہے، نہ محنت کرتے ہیں، نہ وقت پر آتے ہیں کلاسوں میں بھی پڑھاتا ہوں۔ عدیل ہاشمی سب آپ کی اولاد نہیں ہے۔ میری ملاقات ان والدین سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسے کچھ سمجھائیں، میرے نزدیک وہ میرا بہترین شاگرد ہے، آپ اسے سمجھائیں، یہ اس نے کبھی کورس کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے کیا؟ کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، آدھا جملہ کھا گئی۔ کہنے لگے نہیں کورس کی کتاب ہی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کوئی کتاب پڑھتا ہے آپ کا خیال ہے؟ بولے ہاں۔ تو میں نے کہا کیا جو دوسری کتاب ہے اسے کچھ نہیں سکھا رہی؟ بولے نہیں۔ تب میں نے ان کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دی۔ الفارابی کا نام ہم بہت کندھے چوڑے کر کے لیتے، اس کی ایک کتاب ہے آرکیٹیکچر پر، مدینۃ الفضل، این ایکسیلنٹ ٹاؤن، بے حد اعلیٰ ترین شہر۔ میں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ غلام عباس کا افسانہ آنندی پڑھنا، فارابی پہ مت جانا، توبہ کرو، کان پکڑو، بھول جاؤ اس کا نام۔ پڑھ کے آئے، بولے میڈم کس قدر اچھی کہانی ہے۔ میں نے کہا ایک دوسری کام اور کرو کہ ایک فلم ہے منڈی، وہ بھی دیکھ آنا،
پھر ہم بیٹھ کے بات کریں. کہنے لگے اب فارابی سمجھ میں آ گیا. وہ اس میں یہی ہے کہ کہتا ہے کہ جب ایک جگہ کم ہونے لگتی ہے تو اس سے آگے بڑھتے ہیں, پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں, اور اس میں سے دیس نکالا ان لوگوں کو ملتا ہے جو معاشرے کے لیے بہت بہت خراب چیز, اور خاص طور پہ خواتین, تو ان کو تو شہر بدر کرو, مگر پھر سارا شہر ان کے پیچھے پیچھے چلتا چلا آتا. آج بستی الگ ہے, آنندی آپ نے بھی پڑھا, اور کل پورا شہر اس بستی میں آ جاتا ہے, اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس مخرب اخلاق قوم کے لیے کوئی ایک نئی جگہ بنائی جائے. اچھا, مخرب اخلاق وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہیں معاشرہ تھا نا درمیان میں, کوئی تعلق تھا, جس طرح سے آپ نے ان کو برتا. آپ خود وہ ہیں جو برتنے پر آمادہ ہوتے ہیں, جو لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اور پھر انہیں کو جا کے متون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم کے سوا ان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایک تو مجھے معاف کر دیجیے گا, اور ہر شخص ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے, اتنے یقین سے کہتا ہے. اچھا, صرف بات یقین جنت کا ہے اور جہنم کا. ارے بابا, اس دنیا کا بھی کوئی یقین کر لو. یہ بچے جن سے ہم لڑتے ہیں, تم پڑھتے نہیں, کہا کیا تھا, یاد کیا کیا ہے, اور سوال کیا تھا, جواب وہ دیا جو گوگل علیہ السلام پہ آسانی سے وہی اتر آئی. اس میں قصور ان کا کم ہے. میں نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ ایک انگریزی کا لفظ بولنے کی اجازت دیجیے گا مجھے, میں بولتی نہیں ہوں عام طور پہ. جب سے یہ آن لائن کا تماشا شروع ہوا اور ہم اپنے طالب علموں کو دیکھنے سے, محسوس کرنے سے دور ہو گئے, میں نے کہا کہ امتحان کی بجائے تم لوگ ریفلیکٹیو ایسے لکھو گے, یہ ایک چیپٹر ہے, اس پہ لکھ دو. اور وہ گئے گوگل علیہ السلام پہ, وہ ٹاپک, یہ کیا بات ہے, اعلیٰ ترین انگریزی, بہترین ایڈیٹنگ, سب آپ کے سامنے. میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھا پیپر لکھا, بہت خوش ہوئے. میں کہا آؤ بیٹھو میرے سامنے بیٹھو, میں تو بند کرتی ہوں, مجھے بتاؤ کیا ریفلیکٹ کیا. سوچا ہوتا تو ریفلیکٹ کیا ہوتا. اس ملک میں سوچنا حرام کر دیا گیا. محسوس آپ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ ایک لمحے کو سوچیں گے نہیں, ورنہ احساس کے کوئی معنی نہیں ہے, دیوانے کی بڑھ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو لفظ میں کہہ رہی ہوں کہ آدمی غور کرے, نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. میر کا مصرع اس قوم نے اپنے دل, اپنے مقدر پہ لکھ لیا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. جو بات میری سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ وہ مکمل ہو گیا, تو سمجھ لو اس کی ابتدا ہی نہیں ہوئی.